یوم عرفہ کے متعلق پوچھا گیا ہے، تو ذی الحج کے پہلے سے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے حدیث میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یوم عرفہ کی اس والے سے کا بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، تو میں مختصر اس کے فضیلت اور اس کے اہم واقعات عرض کر دیتا ہوں۔ 9 ذی الحج جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، بہت فضیلت والا دن ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرب الہی حاصل کرنے کا دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا دن ہے، اللہ کی رحمت بخشش پا لینے کا دن ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے دن سے بہتر کوئی دن نہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں سے کہنا، دیکھو میرے بندے کیسے بکھرے بالوں اور مبارک چہروں کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں۔ یوم عرفہ کی فضیلت پر کئی احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں اس کی عظمت، مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات کا ذکر ملتا ہے۔ تو چند مشہور احادیث میں بیان کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1348، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، کسی اور دن اتنے لوگوں کو آزاد نہیں کرتا، اور وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے بخشش کا دن ہے، بہت زیادہ جو جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ تو اسی طرح سے صحیح مسلم حدیث 1161، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کے بارے میں، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ۔ اسی طرح سنن ابی ماجہ حدیث 3013، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی شام کو اپنے بندوں کی طرف نظر فرماتا ہے اور فرشتوں سے فخر سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو، یہ بکھرے بالوں اور غبار آلود حالت میں میرے پاس آئے ہیں۔ تو اس یوم عرفہ کو ہم یوم تشد، یوم وطر، یوم مساک عہد اور اس طرح کے مختلف ناموں سے مختلف نام بھی کہا جاتا ہے ان کا، اس کا متعلق۔ تو اس میں ہم قرآن و حدیث کے والے سے ان ناموں کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوم مشہود، اللہ تعالیٰ نے سورہ البروج میں آیت نمبر 3 میں اس کی قسم کھائی، اور شاہد مشہود جس کا ترجمہ جس میں حاضر کیے گئے لوگ کی قسم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم معود قیامت کا دن ہے، یوم مشہود عرفہ کا دن ہے، اور شاہد جمعہ کا دن ہے۔ یعنی یوم مشہود کی اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی اور قسم اٹھائی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، صحیح حدیث ہے۔ اس طرح عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت یہودیوں پر نازل ہوتی
تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں، یعنی عید مناتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ جس نے کہا المائدہ آیت نمبر 3، جس کا ترجمہ ہے آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اس دن اور جگہ کا نام بھی علم ہے جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تھے۔ عرفہ میں وقوف کرنے والوں کے لیے عید کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ اور یوم نحر اور یوم تشریق ہم اہل اسلام کے لیے عید کے دن ہیں اور یہ سب کھانے پینے کے دن ہیں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ آیت الیوم اکمل جمعہ اور عرفہ والے دن نازل ہوئی کہ ایسا دن ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی اور وہ یوم مشہود ہے، یعنی عرفہ کا دن۔ اس لحاظ سے ہم اس کو یوم مشہود بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور مطلب یہ تکمیل دین کے والے سے بھی کہہ سکتے ہیں، تکمیل دین کا دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم موعود قیامت کا دن ہے، یوم مشہود عرفہ کا دن ہے اور شاید جمعہ کا دن ہے۔ اس طرح اس کا ایک نام یوم بطر، یہی دن یوم بطر بھی کہلاتا ہے، جس طرح سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی، جف اور تا کی قسم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ شفا عید الاضحیٰ اور البتر یوم عرفہ کا دن ہے۔ مساقصص یہ عالم زر سے متعلق جس کا ذکر قرآن میں سورہ اعراف آیت 172 میں آیا ہے، اور اسی واقعے کی تفصیل احادیث نبیوں میں ملتی ہے ہمیں، جس میں حضرت اعظم علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام بنی آدم کی ذریت نکالی گئی اور ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربویت کا اقرار لیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 172 173۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے نفسوں پر گواہ بنایا، پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد قیامت تک آنے والی اولاد کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں حدیث مسند احمد، ترمذی، ابن جریر، حاکم، بائقی اور دیگر کتب میں یہ حدیث ملتی ہے۔ مسند احمد میں یہ اس کا نمبر 2455 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے مقام نمان یعنی عرفات، مقام نمان یعنی عرفات کا مقام میں اس کی ساری اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے پھیلا دیا، پھر ان سے براہ راست کلام کیا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور انہوں نے یک زبان ہو کے کہا کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ واقعہ عرفات میں پیش آیا، اس لیے یوم عرفہ کو یوم مساق بھی کہتے ہیں یا یاد مساق کا دن بھی کہتے ہیں۔ یہ عالم زر کا وہ لمحہ ہے جب انسان کی فطرت میں توحید کا بیج بویا گیا۔ ہر انسان نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا ہم تو بے خبر تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اس لحاظ سے وعدہ کیا۔ اور ادھر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اور مقام کے والے سے یہ اور دن کے والے سے یہ عرفہ کا دن ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ عرفہ کے دن دعا کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ دعاؤں میں بھی سب سے بہترین دن، سب سے افضل دن عرفہ کی دعا کو قرار دیا گیا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عرفہ کا دن سب سے زیادہ دعاؤں کا دن ہے۔ عرفہ کے دن اپنے لیے، امت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ہر طرح کی خیر و برکت کے لیے، دنیا آخرت کی بھلائیوں کے لیے، مختصر یہ کہ ہر قسم کی دعا کثرت سے مانگیے کہ دعا ماننے کا دن ہے، کثرت سے دعا ماننے کا دن ہے، کثرت سے دعا مانگیے۔ تو اب اس کا ذکر کر لیتے ہیں، یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت۔ عرفہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ انتہائی فضیلت کا حامل ہے۔ اس دن روزے کے متعلق بتایا گیا کہ اس میں 2 سالوں کے گناہ، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس دن روزے کا اہتمام کرنا انتہائی مستحب عمل ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال، 1 سال گزشتہ اور ایک آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب یہاں یہ بات کہ عرفہ کا روزہ کس تاریخ کے مطابق رکھا جائے، سعودی عرب کے لحاظ سے یا کہ اپنے علاقے کے قمری مہینے کی تاریخ کے لحاظ سے رکھا جائے۔ موجودہ دور میں ایک اشکال پیدا کیا جا رہا ہے، یوم عرفہ کے تعین میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس مقدس روزے کے جو ہے نا وہ سمجھیں ایسا ہو جاتا ہے کہ کہ سعودی عرب کے والے سے رکھیں، اپنے علاقے کے والے سے رکھیں، تو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے کہ کس لحاظ سے۔ تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ جب دیکھیں آپ نے سارے عمل جو ہیں، رمضان رمضان کو لے لیں مینلی، رمضان رمضان کے وجہ سے آخری اشرا، تاک راتوں کا اشرا، وہ ہم سب جو ہے قمری مہینے کے حساب سے کرتے ہیں، اپنے ملک کے حساب سے کرتے ہیں، وہ سعودی عرب سے تو نہیں کرتے۔ اس لحاظ سے اس میں شکوک و شبہات پیدا نہ کی جائے، اور اپنے علاقے کے مطابق، اپنے ملک کے مطابق 9 ذی الحج کو روزہ رکھیں، یعنی آپ کے قمری مہینے کے حساب سے جدھر آپ، جیسے ہم پاکستان میں تو 9 ذی الحج کا جب ادھر قمری مہینے کے حساب سے 9 ذی الحج کی تاریخ آ جائے تو روزہ رکھ لیا جائے۔ البتہ یہ روزہ حاجی کے لیے رکھنا مستحب نہیں ہے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ ترک کیا تھا، اور یہ بھی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا میدان کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ حاجی حضرات روزہ نہیں رکھیں۔ حاجی حضرات کے علاوہ باقی سب کے لیے روزہ رکھنا بہت مستحب عمل ہے، اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے متعلق شکوک و شبہات آپ بالکل قطعاً جو نہ ہو، اپنے علاقے کی قمری مہینے کی تاریخ کے لحاظ سے 9 ذی الحج کو روزہ رکھیں۔ تو خیر، اس ساری گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ دن کس قدر فضیلت کا حامل ہے، اور اس دن کی فضیلت اور اہم واقعات مختلف طور پر میں نے بیان کر دیے۔ اب اس کے مختصر، پھر میں دوہرا دیتا ہوں، مختصر خلاصہ فضائل جو ہے: یوم عرفہ یوم عرفہ روزہ دار کے لیے 2 سالہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس دن اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے. سب سے زیادہ جہنم سے آزادی اس دن ہوتی ہے. دعا اور توبہ کے قبول ہونے کا سنہرا موقع ہے. اس دن کو یوم مشہود، یوم وطر، یوم تکمیل دین، یوم مساق عہد یا یاد عہد کا دن بھی کہہ سکتے ہیں. تو میرے عزیزو، یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، نوافل کی ادائیگی کریں، صدقہ خیرات استطاعت مطابق زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، دعاؤں کی کثرت کیجیے، اپنے لیے، امت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، غرض کے ہر مسئلے کے لیے، دنیا آخرت کی بھلائیوں کے لیے کثرت سے دعا کیجیے. جہنم سے نجات، عذاب قبر کے لیے گر گرا کے دعا کریں، توبہ استغفار کریں، اور اس دن کو ہرگز ضائع نہ کیجیے. بلا شبہ یوم عرفہ اللہ کے یہاں سب سے افضل دن ہے، اور اس لحاظ سے اس سے زیادہ سے زیادہ اس دن میں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کی طرف توجہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دن کے عمل کو بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور زیادہ سے زیادہ اس طرف لگنے کی توفیق عطا کرے. آمین، اللہم آمین.